بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین کو اسلامی وظائف چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات پر ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابلیس کا تعلق جنات میں سے ہے، جن میں سے بعض اس کے ساتھی شیاطین جنات ہیں، جبکہ بہت سے اللہ کے عبادت گزار نیک اور مسلمان جنات ہیں۔ انسان کو اللہ نے محدود نظر سے نوازا ہے، یعنی وہ جنات کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض شیاطین ہمارے ارد گرد، ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کو موجود رہتے ہیں، مگر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہونے کا شرف حاصل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بیشتر انبیاء کرام کو لا تعداد صفات سے نوازا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام نہ صرف ابلیس کو دیکھ سکتے تھے، بلکہ ان میں سے بعض کا اس کے ساتھ براہ راست مناظرہ بھی ہوا ہے۔ ان واقعات کی تفصیل ہم انسانوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک کا تذکرہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ اس محفل میں شیطان آ گیا۔ اس کی حالت کچھ یوں تھی کہ اس نے رنگین ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب وہ محفل میں داخل ہوا تو اس کی اس عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے شخص، تو کون ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ملعون، تو ہلاک ہو، تو میری محفل میں کیا کر رہا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آپ کی محفل میں بیٹھوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، اچھا تو یہ بتا، یہ تو نے کیا پہن رکھا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ یہ میری ٹوپی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تیری ٹوپی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو سبھی کی توجہ کا مرکز بن گئی؟ کہنے لگا، میں اس ٹوپی سے شکار کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس کا شکار کرتا ہے؟ ابلیس کہنے لگا کہ میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیا مطلب ہے تیرا؟ تو اس ٹوپی سے انسانوں کا شکار کیسے کرتا ہے؟ اور مجھے یہ بتا، تجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ میرے قابو میں آ گیا ہے؟ اس کی کیا علامت ہوتی ہے؟ اور ابلیس نے کہا کہ اس کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ میری اس رنگین ٹوپی کے اندر وہ راز ہیں جن سے میں شکار کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہوں۔ جب اس بندے کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس
خود کو ہی سب کچھ تصور کرنے لگتا ہے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے غافل ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہتا ہے، یہ سوچتا تک نہیں کہ میں نے کتنے گناہ کر دیے ہیں۔ تو بس یہ 3 علامات اس میں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ شخص پوری طرح میرے قابو میں آ چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، لیکن ایک دم ابلیس نے کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ اے موسیٰ، میرے شر سے بچنا ہے تو 3 موقعوں پر محتاط رہو۔ آپ علیہ السلام نے اس سے وہ 3 موقع پوچھے تو کہنے لگا کہ پہلا یہ کہ عورت کے ساتھ کبھی تنہائی میں مت بیٹھو، کیونکہ جب کوئی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کا ساتھی بن جاتا ہوں اور اسے غافل کر دیتا ہوں، اور میں اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر تم اللہ سے کسی بات کا عہد کرو تو اسے پورا کر دو، کیونکہ جب عہد پورا کرنے میں دیر کرتے ہو، اگر تم اس میں تاخیر کرو گے تو میں اس تاخیر میں مزید اضافہ کرواتا رہوں گا حتیٰ کہ وہ بھول جاتا ہے، اور اس صدقے سے جو نفع اس شخص کو ہونے والا ہوتا ہے وہ اس سے بے خبر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 باتوں پر عمل کرو جو کہ کامیابی کا راز ہے۔ ابلیس نے یہ 3 باتیں کہیں اور ایک دم کھڑا ہو گیا اور اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا، ہائے افسوس کہ میں نے کیا کر دیا۔ اے موسیٰ، میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دیں جو مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی، کیونکہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہو، اور اب آپ یہ ساری باتیں لوگوں کو پہنچا دو گے۔ اس طرح ان پر عمل کر کے ساری دنیا اپنے آپ کو بچا لے گی۔ یہ کہتے ہوئے شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل سے چلا گیا۔ ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کر کے اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے انشاءاللہ ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔